علی رسولی. معزز مہمان اکرام، اساتذہ اکرام اور حاضرین جلسہ، خوشی ہے کہ مجھے آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملا ہے. میں چاہوں گا کہ اپنی صلاحیت کے مطابق عرض کروں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے. برادران گرامی قدر، سامعین اکرام، اس دنیا میں کوئی بھی انسان فارغ نہیں ہے اور نہ ہی فارغ رہنا اس کے لیے ممکن ہے. اگر آدمی اپنے ہاتھوں اور اپنے اعضاء سے کچھ بھی نہ کر رہا ہو تو ناممکن ہے کہ اس کا عقل و شعور فارغ رہے. وہ بھی کوئی نہ کوئی پروگرام اور منصوبے تو بنا ہی رہا ہوتا ہے. ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ایک صحابی نے عرض کیا کہ فرمائیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ای الاعمال افضل؟ قال ایمان باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز اللہ پر ایمان لانا ہے. قرآن مجید میں اہل ایمان مومنوں سے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محض خالق الایمان کا نام لینا اور اس کا دعویٰ کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ واجب ہے کہ ایک مسلمان صاحب ایمان عمل اور کردار کا ایک نمونہ ہے. ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں جڑ پکڑ چکا ہو اور پھر آدمی اس کے مطابق عمل بھی کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہی ہے کہ آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کی حقیقت اپنے دل میں اتارے. پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ اقرار و اعتراف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے اور اس کے رسول نے جو تعلیم دی ہے وہ سب مجھے قبول و منظور ہے. میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں گا. محترم حضرات، ہمارا دین اسلام صرف مسجد کا دین نہیں کہ آدمی مسجد میں آ جائے، نماز پڑھ لے، قرآن کے لفظ پڑھ لے یا سن لے. نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کا یہ دین ہر مسلمان کے گھر کے معاملات میں دخل رکھتا ہے، منڈی اور مارکیٹوں کے مسائل بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے اگر آدمی تھانے یا کچہری میں ہو تو دیکھو کسی پر ظلم نہیں کرنا، کمزوروں پر ٹھوس نہ جمانا، ظلم اور رشوت سے دوسروں کا حق نہیں مارنا. ہمارا یہ دین صرف انسانوں سے ہی متعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کے گھر میں پالے جانے والے جانور، بلی، مرغی، گدھے، گھوڑے وغیرہ کے بھی متعلق مسلمان کو پابند کیا ہے. ایک عورت نے اپنی بلی پر ظلم کیا، اسے باندھے رکھا، کھانے پینے کو کچھ نہ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ وہ بلی اسے جہنم میں اپنے پنجوں سے نوچ رہی تھی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ کے سامنے ایک اونٹ آ گیا، بلبلانے لگا، رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری نے کہا جناب میرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمۃ التي ملک اللہ ایاہا. کیا تم اس جانور کے بارے میں جس کا اللہ نے تجھے مالک بنایا ہے اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کیا؟ اس نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور تھکاتے بہت زیادہ ہو. قرآن مجید فرقان حمید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اور اپنی دعوت میں تمام انسانوں کو اور مسلمانوں کو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو پابند کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر. اور جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہو، اس کی کتابوں کو نہ مانتا ہو، اس کے رسولوں کو نہ مانتا ہو اور قیامت کے دن کا انکار کرتا ہو تو سمجھو وہ شخص بہت دور کی گمراہی میں ڈوبا پڑا ہے. پیارے بھائیوں، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا یقیناً بہت بڑے عمل ہیں، لیکن ان سب سے پہلے ایمان کو سمجھنا ان سب سے بڑھ کر ہے. صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قرآن سے پہلے ایمان سمجھایا کرتے تھے. سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے پہلے ایمان سیکھا اور پھر قرآن پڑھا. اس طرح سے ہمارا قرآن پر خوب ایمان بڑھ گیا.